قاری صاحب ریکویسٹ کر کے لیتے کیا چیز ایسے لیتا ہے ادھار، ریکویسٹ خود کرتا ہے جی جی کہ مجھے دے دو ہاں جی لاکھ دے دو، میں آپ کو 1,20,000 واپس کروں گا، خود کہتا ہے جی اور وہ دے بھی دیتا ہے جی اس کی مان۔ اچھا اگر کوئی شخص کہتا ہے جی آپ مجھے اتنے پیسے دیں، ٹھیک ہے، اسے کہو بھائی یہ لے لو، اضافی جو تم دے رہے ہو نا اپنی خوشی سے 50 لاکھ اوپر دے دو، مجھے کیا اعتراض ہے، نہ میری کوئی ڈیمانڈ ہے، نہ میری کوئی خواہش ہے، نہ میری کوئی شرط ہے۔ آپ کہتے ہو میں آپ کو اوپر کچھ دے دوں گا، دے دو، جو آپ کا دل کرے دے دو۔ میں کہو میری قطعاً کوئی آپ سے نہ ڈیمانڈ ہے، نہ مطالبہ ہے، نہ شرط ہے۔ آپ کہتے ہو جی میں لے رہا ہوں آپ سے، چونکہ آپ میرے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جواباً کوئی نیکی اور بھلائی کروں، تو کرو، کس نے منع کی؟ یہ تو حضور علیہ السلام کرتے تھے، یہ حضور علیہ السلام کرتے تھے۔ اگر آپ کسی سے قرض لیتے تھے نا، قرض واپس کرتے تھے، واپس کرنے کے بعد کہتے تھے یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو دینے والا اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، یار یہ تو فائدہ ہو گیا، گناہ کوئی بھی نہیں اس کے اندر۔ ہاں اگر لینے والا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دوں گا، اس شرط پہ دوں گا کہ واپس اتنا لوں گا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ وہ قرض حسنہ وہی ہے، قرض حسنہ یہی ہے کہ جتنا دیا ہے اتنا واپس لینا، قرض حسنہ یہی ہے، جتنا دیا اتنا واپس لینا۔ تو قاری صاحب بینکوں سے جا کے لوگ ریکویسٹ کر کے لیتے ہیں، وہ تو زبردستی نہیں نہ کرتے۔ کون؟ اچھا اس میں پتہ ہوتا کیا ہے، اسلام جو ہے نا وہ کسی ایک دو شکل کی بنیاد پر حکم نہیں لگاتا، وہ اکثریت کو دیکھتا ہے، اکثریت کو دیکھتا ہے۔ بے شک وہاں کہیں تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن مجموعی طور پر نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ کل پڑھا ہے آپ نے، شراب کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، جوئے کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں لوگ آپ سے، آپ کہیں ہاں منافع للناس، فائدہ ہے لوگوں کا، کچھ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اسم کبیر، لیکن اس کے اندر جو گناہ ہے، برائی ہے، خرابی ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا جو نقصان، خرابی، برائی، گناہ ہے وہ نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ تو نفع تو ہو جاتا ہے چار لوگوں کو، چار لوگوں کو فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن اسلام صرف یہ نہیں دیکھتا کہ چار لوگوں کو صرف نفع ہو رہا ہے، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ مجموعی طور پر معاشرہ اس سے کہیں متاثر تو نہیں ہو رہا، مسلمانوں کی اکثریت کہیں اس سے متاثر تو نہیں ہو رہی۔ میری بات، ایک بندہ قرض لیتا ہے بینک سے اور وہ خود لے رہا ہے ریکویسٹ کر کے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایکسٹرا دوں گا، وہ گناہ گار ہے کہ نہیں؟ کون جو لے رہا ہے؟ نہیں، قرض اگر اس کو بینک کہے آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، چاہیں تو قرض لیں، جتنا لیں اتنا واپس کریں، اور چاہیں تو آپ قرض لیں اور 10,000 20,000 اوپر اضافی واپس کریں، وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا، یا تو بینک آپشن رکھے کہ دونوں آپشن ہیں، چاہے تو جتنا لیں اتنا واپس کریں، اور چاہے تو جتنا لیں 20,000 ایکسٹرا واپس کریں، وہ کون سی آپشن لے گا؟ لیکن اس کے پاس آپشن نہیں ہے۔ جاتا خود ہے نا، دیکھیے نا، میرا کام ہے مکان بنانا ہے، میں لیتا ہوں، مجبوری ہے، کیا کریں؟ میں آپ کو دوں گا، میں خوش ہوں اس بات پہ، ہاں تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ میری بات سنیں نا، نہیں، کیا بینک نے آپشن رکھا اس کے سامنے؟ کیا اس کے پاس اگر اس کے پاس آپشن ہو کہ بھائی یہاں سے مجھے جتنا میں لوں گا اتنا ہی واپس کروں گا، کبھی بھی نہیں، اتنا ہی، اور بینک سے میں لوں گا تو مجھے ایکسٹرا واپس کرنا پڑے گا، وہ کہاں جائے گا؟ ظاہر ہے وہ تو جہاں فائدہ ہے وہیں جائے گا نا، ٹھیک ہے، اب مجبور ہے، خوش ہے وہ، اس بات میں بھی خوش ہے، مجبور، اس کے بعد آپشن ہی کوئی نہیں ہے، یا تو آپ اس کے سامنے آپشن رکھیں پھر آپ کہیں، لیکن وہ گناہ گار ہوگا کہ نہیں؟ بالکل ہوگا، لینے والا بالکل گناہ گار ہوگا، وہ آپشن اختیار کرے۔ ہاں ایک چیز ہے، اگر وہ اتنا مجبور ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے کہ اس کے پاس اور کوئی شکل رہی ہی نہیں سوائے اس کے، تو پھر جو گناہ والا آپشن ہے اسلام وہ اس سے مٹا دیتا ہے پھر بھی حرام ہی ہے، حلال نہیں ہو گیا ہے، پھر بھی حرام ہی ہے، پھر کم از کم یہ، جیسے کوئی شخص اس کو رشوت دینی پڑ جاتی ہے، کیوں رشوت؟ بھائی رشوت نہیں دیتا تو اگلا اس کو گولی مار رہا ہے، اس کے پاس جان بچانے کا اس کے سوا آپشن ہی کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ رشوت دے دیتا ہے تو پھر کم از کم اتنا ہے کہ اللہ پاک اس کو جو گناہ یا سزا ہے نا اس سے اللہ پاک اس کو بری فرما دیں گے۔ اب رشوت رہے گی پھر بھی حرام ہی، رشوت ہی رہے گی، حرام ہی رہے گی۔ وہ قاری صاحب دوسرا معاملہ ہے نا، وہ اپنا
गिरवी वाला, हाँ एक शख्स के पास पैसे ही 10 लाख रुपया है, मकान तो उसमें नहीं खरीदा ही नहीं जा सकता। मैं एक बंदे को कहता है यार मेरा 10 लाख आप यूज करो, मैं आपका ये कमरा यूज कर लेता हूँ, सही, तो उसका भी फायदा हो गया जी, जिसको दिया चलो उसका भी फायदा हो गया, तो ये जायज नहीं होगा, नहीं जायज होगा। वो फिर वरना उसको अदरवाइज कराएंगे। देखिए ना, एक मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, इस्लाम सिर्फ एक दो बंदे को नहीं देखता, जब हुक्म लगाता है ना तो पूरे मुआशरे पे लगाता है। एक दो बंदों का फ़ायदा हो गया, लेकिन आगे चलकर यही चीज़ पूरे मुआशरे के लिए नुकसानदेह साबित होती है किसी भी शक्ल में। ना कर्ज में, हाँ जी, जैसे कर्ज में एक शख्स सूद लेता है, ठीक है, एक शख्स अपनी खुशी से तोहफा देता है, तो इसी तरह ये है, एक शख्स है वो ज़बरदस्ती नहीं, तो वो मेरी बात सुने, अब आप वो कह रहे हैं ना, ये जो आप गिरवी वाली शक्ल रख रहे हैं, गिरवी वाली शक्ल में क्या है, अगर वो आदमी कहता है भाई अपना मकान अपने पास रखो, तो मैं कर्ज चाहिए ना, ये लो, ये मकान देगा, इसके पास ऑप्शन है, देगा, मतलब वो तो उसकी मजबूरी मजबूरी लेकिन ये है कि मैं किराया बचा लूँ अपना, मैं 2 कमरे ले लूँ, वो मेरे पैसे यूज़ करे, मैं उसके कमरे में रह लूँ। चले देखिए मेरी बात सुन, उसको जायज़ शक्ल देते हैं आप। जायज़ शक्ल ये है कि एडवांस दिया जाता है ना, ठीक है, वो एडवांस जो है वो 9 लाख दे दे और किराया 1000 रख ले, जायज़ शक्ल है, जायज़ शक्ल इख्तियार कर ले, इसमें ये भी, इसका भी फ़ायदा हो गया, उसका भी फ़ायदा हो गया। इस्लाम ने जो शक्ल दी है ना उसको बिगाड़ा ना जाए। आज ये चीज़ मुआशरे के अंदर, अच्छा हम सिर्फ ये देखते हैं 4 पैसे बचे, 4 पैसे आए, नहीं, इस्लाम ये देखता है इससे लोगों की अखलाकियात पे क्या असर पड़ रहा है। आप जाके देखें, ये चीज़ें जो लोग ये काम करते हैं, आप सिर्फ उनकी अखलाकियात जाके देखें, आप कहेंगे इस्लाम ठीक कहता है कि ये हराम है। इस्लाम ये भी देखता है इससे इनकी इबादत पे क्या असर पड़ता है। अब ये नहीं एक शख्स बेलिबास होकर बाहर निकल जाए, वो कभी मेरी मर्ज़ी, इस्लाम सिर्फ उसको ये नहीं कहेगा तेरी मर्ज़ी, इस्लाम ये देखेगा कि इसकी वजह से मुआशरा और लोगों के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। एक शख्स कहता है यार मुझे इसमें फ़ायदा है बस, इस्लाम कहता है नहीं, तू सिर्फ अकेला नहीं, ये पूरा मुआशरा है, पूरा मुआशरा इससे क्या सबक लेगा। इसलिए बहुत से मौक़े पर इस्लाम बहुत सी जायज़ चीज़ों को भी नाजायज़ कर देता है, नहीं भाई नहीं करना, हराम कर देता है बहुत सी जगहों पर। क्यों? मुआशरे के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें, हम तो सिर्फ 4 पैसे देख रहे हैं ना, इसको 4 पैसे मिल गए, मुझे 4 पैसे कम आ गए, उसको नहीं। इस्लाम 4 पैसे को बिल्कुल आखिरी मरहले में रखता है। इंसान का ईमान तो ख़राब नहीं होगा, इंसान का अकीदा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी चीज़ें आप खाएं कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक है, साफ़ है, लेकिन इस्लाम समझता है कि वो आपकी सेहत को नुकसान देंगी, इस्लाम कहता है नहीं खानी। बहुत से जानवर इस्लाम ने हराम किए हैं। क्यों? अगर आप उन जानवरों को खाएंगे, उनका गोश्त खाएंगे, तो इससे आपके ऊपर अखलाकी तौर पर बड़ा गलत असर पड़ेगा। उन जानवरों के अंदर कोई ऐसी गलीज़ सिफ़ात हैं जो इंसानों के अंदर मुंतकिल हो जाएंगी, हराम है भाई। सबसे बड़ी मिसाल खिंजीर है, बेहतरीन उसके अंदर साफ़ सुथरे फार्म के अंदर अब तो वो परवरिश पाता है और उसकी नशो नुमा होती है, सब कुछ एयर कंडीशन लगे हुए, इंसानों को मुयसर नहीं है जो साफ़ सुथरे। अब कौन सा नाजायज़ और हराम है? नहीं, उसके अंदर जो गंदी सिफ़ात है ना वो आज भी उसके अंदर है, जो खाएगा वो आज भी उन गंदी सिफ़ात से। गधा इस्लाम जायज़ करार नहीं दिया इस्लाम ने, मतलब इसको पसंद नहीं किया इंसानों के लिए, गधे को। क्यों? क्या बात है यार, गधा और गाय करीब करीब मिलते जुलते जानवर हैं, 4 पाँव पे चलने वाले, 2 कान हैं, एक जैसी तकरीबन। गधा भी गाड़ी के ऊपर लादा जाता है, गाड़ी के आगे, और बैल भी गाड़ी के आगे लादा जाता है, एक जैसा काम करते हैं। क्यों? नहीं, गधे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान खाएगा तो उसका खाना इंसान की आदत के लिए मुफीद नुकसानदेह साबित होगा। बहन और भाई का रिश्ता हराम करार दिया इस्लाम ने। क्यों हराम करार दिया? और भाई वो भी तो औरत है, ज़्यादा बेहतर औरत है बहन। क्यों? भाई को जानती है, भाई के साथ रही है, जब बड़ी हुई है, घर एक है, मिजाज एक है। नहीं भाई, इससे इंसानी सिफ़ात के अंदर और इंसानी मिजाजों के ऊपर ऐसा मनफी असर पड़ेगा जो बड़ी ख़राबी का बायस बनेगा, रिश्तों के तक़द्दुस को तबाह करेगा। 4 पैसे तो बिल्कुल आखिरी मरहले पर जाके बात आती है।
لیکن اب آج کا انسان چونکہ وہ بالکل وہ بن گیا ہے، پیسے کا حیوان بن گیا ہے، اس لیے وہ صرف یہ دیکھتا ہے یہاں فائدہ ہے یہاں نقصان ہے، اس کا 4 فائدہ مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ نہیں بھائی، اسلام صرف 2-4 پیسے کے فائدے کو نہیں دیکھتا، 2-4 پیسے کے نقصان کو نہیں دیکھتا، بلکہ اسلام انسان کی اخلاقیات، انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ، انسان کا طرز عمل، اس سب کو دیکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو اہل کتاب عورتیں ہوتی ہیں نا، اہل کتاب، ان سے نکاح جائز ہے، ہم 6 پارے میں ہم پڑھیں گے، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پابندی لگا دی۔ کیوں پابندی لگائی؟ حکم نہیں تھا کرو، رخصت تھی، اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ حضرت عمر نے پابندی لگا دی۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا یار یہ جو اہل کتاب عورتیں ہیں نا، وہ اخلاقی اعتبار سے اتنی اچھی نہیں ہیں، تو بے حیائی کی طرف چل پڑیں گے۔ انہوں نے کہا بند کرو بھائی، یا نہیں۔ اسلام میں وہی کہہ رہا ہوں، صرف 2 پیسہ 4 پیسہ، یعنی اس لیے وہ ہم نے پڑھا تھا نا شراب اور جوئے میں، ہاں یہ جو 2-4 فائدے آپ کہیں گے یہ ہیں، لیکن اتنی بڑی خرابیاں ہیں کہ ان کے سامنے یہ فائدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جی دیکھیے، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، ہو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس بات کو جانو۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، وَاتَّقُوا، ڈرو، يَوْمًا، اس دن سے، ڈرو اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، جس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ اسلام کا اخلاقی نظام جو ہے نا وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اخلاقی نظام یہ ہے بھائی، تمہارے گھر میں مٹھائی آئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ پڑوسی کو دو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تھوڑی ہے یا کسی وجہ سے نہیں دینا چاہتے پڑوسی کو، تو وہ جو ڈبہ ہے نا اس کو چھپا کے پھینکو۔ ایسا نہ ہو کہ دل تو اس کا بھی کر رہا تھا لیکن وہ خرید نہیں سکتا، مہنگائی ہے یا کچھ بھی ہے، اور ڈبہ دیکھ کے بیچارے کی دل آزاری نہ ہو۔ مرغ پکاؤ تو یہ نہیں ہے کہ ہڈیاں باہر سامنے پھینکو، ہو سکتا تمہارا پڑوسی بیچارہ مرغ نہیں کھا سکتا، دیکھ کے اس کو حسرت نہ ہو، یہ دیکھیں یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ اسلام کا اخلاقی نظام بہت بلند ہے۔ ابھی ہم پڑھتے آئے ہیں بھائی جس عورت کو طلاق دو نا، خبردار اس کے خلاف زبان نہیں کھولنی، تسریح باحسان، اس کو بڑی خوبی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، پردے کے ساتھ رخصت کرو، اور بلکہ صرف رخصت نہ کرو بلکہ ومتعوہن، کچھ نہ کچھ تحفہ، تحائف، گفٹ دو۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں مہربانی کرنا کبھی بھی نہ بھولنا۔ تو یہ ساری تو اسلام چاہتا ہے یہ اخلاقی جو نظام ہے نا اسلام کا، اخلاقی بنیادیں یہ انسانوں کے اندر رہے۔ پیسے کی ہوس پڑ جائے نا تو سب سے پہلے انسان اخلاقی طور پر گر جاتا ہے نیچے، سب سے پہلے پیسے کی ہوس پڑ جائے۔ آج دیکھیں دنیا پیسے کے لیے کیا کچھ کر رہی، ہوس پڑ گئی ہے نا، پیسے کی ہوس پڑ گئی ہے۔ 70 سے پہلے، 70 سے پہلے پیسے کی ہوس نہیں تھی۔ لوگوں کے اخلاق دیکھو تب کیا تھے، لوگوں کے کردار کیا تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں جہاں پر پیسہ غالب نہیں ہے، آج بھی جا کے دیکھیں وہاں ایک گھر کا مہمان پورے علاقے کا مہمان ہوتا ہے، پورے علاقے کا مہمان ہوتا ہے۔ کس کے گھر آئے ہو؟ فلاں کے گھر، اچھا فلاں کے گھر، آؤ بھائی بیٹھو۔ لیکن شہر میں آپ کو بھول کر بھی ایسی کسی چیز کی وہ نظر نہیں آئے گی، اخلاقی طور پر گرے۔ کیوں؟ یہاں پیسہ غالب آ گیا یہاں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عجیب حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں تم پر فقر اور محتاجی اور غربت غالب نہ آ جائے، میں اس بات سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہیں پیسے کی فراوانی نہ ہو جائے تمہارے اندر، اور ایسا نہ ہو کہ تم پیسے کے پیچھے اس طرح پڑ جاؤ جیسے پہلی قومیں پڑیں، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جیسے وہ ہلاک ہوئی۔ حکم کی روح سے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنا، پھر اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر تو اس میں آدمی انوالو نہ ہو پائے نا، 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اس میں انوالو نہ ہو پائے نا تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔
اگر اس کے پاس ایسے شکلیں ہیں کہ وہ انوالو نہ ہو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اس کا بہرحال حصہ کہیں نہ کہیں بن جاتا ہے۔ اور اگر انوالو مجبوری ہے، جیسے آج گھر میں پیسہ نہیں رکھا جا سکتا اور پیسہ ہے، پہلے دن پیسہ ہوتا ہی نہیں تھا، 500 روپے ہوتے تھے، 10 روپے کسی کے پاس، 10 روپے والا بڑا امیر ہوتا، اب پیسہ ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں، کیا کریں اب اس کو؟ اب وہ گھروں کے اندر تجوریاں بھی نہیں بنائی جا سکتی، اب گڑھے بھی نہیں کھودے جا سکتے، اب مجبوری کی شکل میں بہرحال پھر یہ ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کے طور پر بینک کے اندر اپنی وہ رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ گورنمنٹ آپ کو فائلر یا نان فائلر کے چکر میں نہ پھنسا دے۔ وہ پیسے اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں یا سیونگ میں، انہوں نے بینک نے تو اپنے پرپز کے لیے یوز کرنے کی، جی اس میں نا جی انڈائریکٹلی تو پھر آپ بھی انوالو ہو گئے جی انڈائریکٹلی ہوئے نا، انڈائریکٹلی ہوئے، لیکن مجبوری کے تحت تو پھر اسلام اس کی گنجائش دے دیتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اب بڑی حد تک جو اصلاحات ہوئی ہیں پچھلے کافی عرصے میں، اب بینک جو ہیں 80% تک بینک جو ہیں وہ اسلامائزیشن کی طرف مائل ہو چکے ہیں، اور بعض بینک تو 100% جو ہے وہ حرام سے پاک ہو چکے ہیں۔ میں اس کو اسلامی نہیں کہوں گا، لیکن حرام سے پاک ہو چکے ہیں، حرام سے نا پاک ہو چکے ہیں۔ انفیکشن ہو جاتا ہے، پوری باڈی خراب ہو گئی، باڈی تو ٹھیک ہے، باڈی تو بڑی ٹھیک ہے، لیکن انفیکشن نے کیا کیا؟ پوری باڈی کو خراب کر دیا۔ اسی طرح یہ جو معاشی نظام ہے نا، اس میں بھی انفیکشن ہوا ہے۔ انفیکشن کیا تھا کہ کفر نے وہ نظام بنایا اپنی کچھ فائدے سامنے رکھ کر، اور وہی نظام پوری امت مسلمہ کو دیا کہ وہ بھی اپنائے۔ اب یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں کوشش ہوئی ہے، وہ پتہ کیا ہوئی ہے؟ وہ جو کفر کا حرام امپیکٹ شامل ہوا ہے نا، اس کو نکالا جائے تاکہ کم از کم حرام ختم ہو جائے۔ اب جو اسلامی بینک ہے نا، ان میں اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، بلکہ بڑی حد تک مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، ریٹن بھی ہے، وربلی بھی ہے، ابھی پیچھے بھی ان کا انٹرویو ہوا تھا۔ انہوں نے اسلامی جو پاکستانی بینک ہے، انہوں نے کہا اس میں اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ رکھتے ہیں تو وہ بھی حلال ہے۔ کیوں؟ کہ حرام جو چیزیں تھیں وہ ہم نے نکال دیں اس کے اندر سے بڑی حد تک۔ اور یہ 2028 کی جو بات ہوئی ہے، میں تو صبح شام دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ یہ 100% ہو جائے۔ اگر وہ خرابیاں، اصل چیز خرابیاں ہیں، اصل چیز معاشی نظام غلط نہیں، خراب نہیں ہے، معاشی نظام ٹھیک ہوتا ہے، دنیا دیتی ہے، اسلام نے بھی دیا ہے، لیکن اس کے اندر جو کفر کی طرف سے جو سسٹم بنائے گئے اور ہم نے وہی اڈاپٹ کیے۔ مجھے 100% میں بات نہیں کہہ رہا، لیکن بڑی حد تک افغانستان نے کیا کیا ہے، انہوں نے تمام بڑے بینکوں کی برانچیں کھولی ہیں، لیکن سسٹم اپنا دیا ہے، ان کا سسٹم ہمارا۔ میں ہو سکتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل میں میرے پاس نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے بڑی حد تک انہوں نے کہا سسٹم ہمارا ہوگا۔ چنانچہ ورلڈ بینک IMF کے ساتھ ان کی ساری شرائط طے ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار بینک کھلا ہے وہاں پر، انہوں نے کہا سسٹم ہمارا ہے، بس اس میں کیا ہے، حرام نکال دیا ہے، حلال کو ڈال دیا اس کے اندر۔ تو اس کے اندر جو حرام شکلیں تھیں، حرام چیزیں تھیں، وہ آہستہ 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 نکال رہے ہیں تاکہ کم سے کم حلال ہو جائے، کم از کم حلال ہو جائے۔ 100% اسلامی نہیں ہو پاتا، کم سے کم حرام سے تو بچے نا۔ تو اس لیے اگر آپ جو اسلامک بینک ہیں، اسپیشلی خاص طور پر میزان بینک، وہ اس میں بہت آگے، شفافیت بہت زیادہ ہے، فیصل بھی ہے اور میزان تو خیر بہت زیادہ ہے، فیصل بھی ہے لیکن میزان فیصل سے بھی زیادہ ہے۔ فیصل بینک 100% اسلامک ہو گیا، واحد بینک ہے ابھی پہلا۔ چلیں دبئی اسلامی بینک ہے، دبئی اسلامی بینک ہے، وہ بھی کافی بہتر ہو چکا ہے یہ، لیکن یہ بہتری کا عمل جاری ہے۔ کم سے کم اتنا ہے کہ بھئی حرام سے کم از کم انہوں نے بچانا شروع کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بات تو یہ ہے نا، پھر گورنمنٹ لیول پہ اس کو جو ہے نا فوکس ہونا چاہیے، اکاؤنٹ رکھے بغیر تو آپ کا گزارا نہیں۔ ہاں وہ آج کی مجبوری ہے نا، آج کی مجبوری ہے، تو اس لیے اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو کرنٹ میں تو 100% وہ گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور سیونگ اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر کوشش کرے کہ جو اسلامی بینک ہے اس میں رکھے تاکہ کم سے کم حرام سے بچ جائے۔
کم از کم حرام سے بچ جائے۔ اب دیکھیں انشورنس ہے نا، بیمہ پالیسی جو ہے، اب اس کا جو جائز اور شرعی طریقہ ہے وہ تکافل ہے۔ آئے ہوئے پاکستان میں پاک قطر تکافل، داود تکافل، 2 بڑی کمپنی سے کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کیا بھائی جو چیزیں ناجائز اور حرام ہیں نا وہ نکال دیں، اور ان کی جتنی جو پالیسیز ہوتی ہیں نا وہ شریعہ بورڈ اپروو کرتا ہے، اس کے بعد وہ لانچ ہوتی ہیں۔ وَاتَّقُوا، یہ جو آیت آ رہی ہے نا یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ یہ جو اب آیت نمبر 281، یہ پورے دین کا، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد قرآن کی اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ 281، وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تمہیں لٹایا جائے گا، فیہ، جس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لٹایا جائے گا، ثم، پھر، توفا، پورا بدلہ دیا جائے گا، کلو، ہر، نفس، شخص کو، ثم توفا کلو نفس، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، اس کا جو اس نے دنیا میں کمایا، وہم، اور ان کے ساتھ، لا یظلمون، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور ان کی کسی قسم کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفا کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان کی نیکیوں میں کسی قسم کی کمی یا ان کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔